ہو اور حاجی اللہ کے مہمان ہیں، اور بے شک تم پر اللہ کے مہمانوں کا حق سب مہمانوں سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی قسم اگر میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ میں ان کی میزبانی کا حق ادا کر سکتا تو تم سے کبھی سوال نہ کرتا۔ ہاشم کی اپیل کا خاطر خواہ اثر ہوتا، اہل قریش حاجیوں کی راہ میں آنکھیں بچھاتے۔ ہاشم کی عزت بہت تھی، مکہ میں بھی اور مکہ سے باہر بھی۔ ہاشم ہی نے کاروانی سفر کی طرح ڈالی تھی۔ ان کی قیادت میں مکہ سے سال میں 2 کارواں چلتے تھے، ایک کارواں جاڑوں میں جو یمن کی سمت جاتا تھا، اور ایک کارواں گرمیوں میں جو شمال مغربی عرب کی طرف روانہ ہوتا تھا اور وہاں سے آگے چل کر فلسطین اور شام تک پہنچتا تھا۔ موسم گرما میں جو کارواں چلتا تھا اس کا پہلا پڑاؤ یثرب ہوتا تھا۔ اس نخلستان میں ایک زمانے میں زیادہ قبیلے کے ہاتھوں میں تھا، ویسے یہودی اب بھی یہاں شامل۔ عرب کا یہ قبیلہ اب 2 شاخوں میں بٹ گیا تھا، اوس اور خزرج۔ بنو خزرج میں وہ خاتون بھی تھیں جن کا نام سلمہ تھا، جو عمر نجار کی بیٹی تھی۔ ہاشم نے اس بی بی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس بی بی نے شرط پیش کی کہ میرے معاملات میں آپ دخیل نہیں ہوں گے، اور جب میرے بیٹا پیدا ہوگا تو 14 سال کی عمر تک وہ میرے ساتھ یثرب ہی میں رہے گا۔ ہاشم نے یہ شرطیں منظور کر لیں، شادی ہوئی، چاند سا بیٹا پیدا ہوا، نام اس کا شیبہ رکھا گیا، مگر ہاشم کی عمر نے وفا نہیں کی۔ ایک سفر میں بیماری نے اسے آ لیا، فلسطین میں غزہ کے مقام پر اس کا انتقال ہوا۔ ہاشم کے 2 سگے بھائی تھے، عبد الشمس اور مطلب، اور ایک سوتیلا بھائی نوفل۔ عبد الشمس اور نوفل دونوں ہی تجارت کے سلسلے میں لمبے لمبے عرصے کے لیے مکہ سے باہر رہتے تھے، اس لیے حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری مطلب بجا لانے لگے۔ رفتہ رفتہ مطلب کو یہ خیال ستانے لگا کہ ان کے بعد یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ ایسے میں انہیں اپنے مرحوم بھائی ہاشم کا خیال آیا، سوچا کہ یہ ذمہ داری اسی مرحوم کی اولاد کی طرف منتقل ہونی چاہیے۔ یوں تو ہاشم نے 4 بیٹے چھوڑے تھے، 3 دوسری بیویوں سے اور 1 سلمہ سے، مگر جس نے ناموری حاصل کی وہ سلمہ کا نور نظر شیبہ تھا۔ اس کی لیاقت اور قابلیت کی خبریں یثرب سے نکل کر مکہ تک پہنچ رہی تھیں۔ مطلب احوال واقعی معلوم کرنے کے لیے مکہ سے یثرب پہنچے، جیسا سنا تھا بھتیجے کو ویسا ہی پایا۔ اس کی قابلیت دیکھ کر انہوں نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا کہ اس نوجوان کو اپنا جانشین بنایا جائے، مگر مطلب کی بھاوج بیٹے کو مکہ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھیں۔